ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس ذات بابرکات کا احسان و اکرام ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رحمتوں، مغفرتوں اور برکات سے بھرپور ماہ مبارک رمضان المبارک میسر آ رہا ہے۔ اس نعمت کے حصول پہ ہم رب الارباب کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی نعمت ہمیں میسر آ رہی ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے اور اس کے شب و روز جو انتہائی قیمتی ہوتے ہیں ان کو غیر ضروری مشاغل کے اندر ہم گزار دیتے ہیں۔ پہلے 2-4 دن تو ہمیں خوب ذوق اور شوق ہوتا ہے اور پھر بعد میں یہ کیفیتیں سرد پڑ جاتی ہیں۔ قرآن ذی شان کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں مالک ذی شان نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا اور اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا ہے اس پیریڈ اور ڈیوریشن کے دوران؟ نہیں، بلکہ فرمایا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن ذی شان کے ان الفاظ کے اندر انتہائی معانی کے سمندر موزن ہیں۔ تقوی اگر 2 لفظوں کے اندر اس کو بیان کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے مالک المولا نے منع کیا ہے بندہ اس طرف نظر بھی نہ اٹھائے۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے، ایک تربیتی عمل ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان والوں سے کرایا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک وہ چیزیں زندگی میں جو پہلے حلال تھیں اس کے لیے ان کو روک دیا گیا کہ ان کے قریب تک نہیں جانا۔ اور یوں یہ ایک پریکٹس کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگرچہ انسان خلوت کے اندر یعنی تنہائی کے اندر بھی موجود ہو تو اس کا ہاتھ شدید ترین بھوک اور پیاس کی صورت میں کھانے کی طرف نہ بڑھے، شدید شہوت کے باوجود اپنی حلال بیوی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے اس مقصد کے لیے نہ دیکھے۔ تو یہ ایک خاص پریکٹس اور یہ خاص ایک اہتمام کروایا جا رہا ہے تاکہ عملی زندگی کے اندر پھر انسان اللہ رب العزت کی جو حرام کردہ، جو اس نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ان چیزوں سے انسان رک جائے اور ان سے پرہیز کرے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھوک اور پیاس کی اس شدت کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کا بھی احساس کرتے اور حلال و حرام کی تمیز کرتے، لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ افطاری کے وقت بھی یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جیسے اب ہم کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، جیسے ادھر سے افطاری کا اعلان ہوتا ہے تو بندہ ایسے ایسے کھانے اور ایسی ایسی چیزیں کھاتا ہے اور بریک نہیں لگاتا اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پہ بھی اس کو بیماریاں اور تکالیف لاحق ہو جاتی ہیں اور روحانی طور پہ بھی اس کی تربیت نہیں ہوتی، اور پھر نماز کے اندر، ذکر اذکار کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ماہ مبارک جس میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ ساری سہولیات حضرت انسان کو اور بندہ مومن کو پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کا مدعا اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے سیدھی راہ کی اس شاہراہ کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ان کو حائل نہ ہونے دیا جائے، اور بندہ اب پھر نفس کا بندہ بن کے اپنی خواہشات کو سامنے رکھے۔ اس لیے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ تہ بند کس کے باندھ لیتے اور گھر والوں سے الگ تھک رہتے اور راتوں کو بیدار ہوتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ کیفیتیں، حالتیں اگر ہمیں مل جائیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات، وہ جس کا سحری کا کھانا بھی اللہ کے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے چند لقمے پیٹ کے اندر ڈالنا تمہارا کام ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو، اس کھانے کے اندر بھی برکت ہے۔
اب اس کیفیت کے اندر بھی انسان اپنی نفس کی خواہش اور پیٹ کی طرف توجہ کرے اور ان روحانی فضائل اور برکات کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے جو مالک کائنات نے اس کے لیے رکھے ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر، سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. تو وہاں رحمت کو امیدوار بن کے بندے کو بیٹھنا چاہیے، نہ کہ یہ واویلا اور شور مچانا چاہیے کہ ہے ہمیں کچھ چیز میسر نہیں آ رہی. بس وہ ہماری یہ کیا کہتے ہیں کم ظرفی کی وجہ سے یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں کہ پھر ایسے لوگ میدان عمل کے اندر آ جاتے ہیں جو ہمارا استحصال کرتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ہم جو ڈیمانڈ اپنی زیادہ جب بڑھا لیتے ہیں تو لازمی بات ہے طلب اور رسد کے قانون کے مطابق پھر ان کو بھی موقع مل جاتا ہے. اس لیے یکسوئی کے ساتھ ان لمحات کو شب و روز مالک کی اطاعت اور بندگی اور اس کے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی اتباع سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش فرمائیں. یہی پیغام ہے. میں شکر گزار ہوں محترم زبیر شاہ صاحب کا کہ میاں والی فسٹ کی ٹیم کے ساتھ وہ تشریف لائے اور چند کلمات مجھے کہنے کا موقع میسر فرمایا. اللہ رب العزت ہم کو رمضان المبارک کی ان برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ رب العزت کہ کلام مجید فرقان حمید کا پیغام ہے، اس کے حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کا پیغام ہے، اس پیغام کے ذریعے سے اس مہینے کو تقویٰ کے حصول کے لیے ہمیں پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی، جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا